बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करेंगे। कुछ इनसाइट्स हैं, ख़बरें हैं, वो आपको देनी है। सुहेल अफरीदी साहब ने मज़ाहमती कदम का आगाज़ कर दिया है। सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया और उसके बाद वो एक मज़ाहमती सियासत जो है खैबर पख्तूनख्वा में चाहते थे, उस सियासत का आगाज़ हो गया। 3 से 4 ख़बरें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि सुहेल अफरीदी साहब की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, राइट नाउ क्या चल रहा है, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं। इस टाइम उन्होंने अदालती दरवाज़ा भी खटखटा दिया हुआ है। इस टाइम उन्होंने विफाक को भी एक मैसेज डिलीवर कर दिया हुआ है और इस टाइम एज ऑफ नाउ एजेंसीज़ को भी एक मैसेज जा चुका है। क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो आपको इस व्लॉग में हम बता रहे हैं। दूसरी जो नाज़रीन एक बड़ा फ़ैसला है हुकूमत का, उन्होंने TLP को बैन करने के लिए जो है वो मंजूरी दे दी है। TLP के हवाले से कुछ इंकशाफात मैं करने जा रहा हूँ इस व्लॉग में। आपको इस व्लॉग को देख के आइडिया हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। अच्छा, आज मैंने अपने टेलीविज़न पे जो शो करता हूँ डिबेट एट 8 ABN न्यूज़ पर, उस पर मीना खान साहब को जो है मैंने मदऊ किया है। आपको पता है सुहेल अफरीदी के बड़े दस्ते राज हैं और इमरान खान साहब जो है उनकी हदायत लेकर ISF की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ मीना खान बनाते थे। उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे और इस सारे मामले में जो अंदर की न्यूज़ है, जो 3-4 हम तक ख़बरें पहुंची हैं, वो भी उनसे पूछेंगे। वो ख़बरें क्या है वो भी आपके साथ जल्दी जल्दी से मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब चाहते थे नाज़रीन के सुहेल अफरीदी साहब आएँ और सुहेल अफरीदी साहब एक मज़ाहमती सियासत का आगाज़ करें, ऐसी सियासत जो कि अली अमीन गंडापुर के तर्ज़ सियासत से मुख्तलिफ हो और वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो। तो उसमें क्या जान डाले जाएंगी, सुहेल अफरीदी साहब जान डालेंगे। ये 3-4 स्टेप्स जो है, एक तो आपने देखा कि सुहेल अफरीदी सबसे पहले उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल की तरफ गए, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था पूछ के बताऊंगा। तो इससे भी बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने एक स्टेप से हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को एक्सपोज कर रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उस चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म की इतनी भी ताकत नहीं है कि बेचारा जो है वो किसी कैदी से मुलाकात के लिए एक वज़ीर आला को इजाज़त दिलवा दे, यानी वज़ीर आज़म को ख़ुद भी पूछना पड़ता है। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए। बहरहाल जी, जो सुहेल अफरीदी साहब के मज़ाहमती स्टेप्स हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज एक बड़ा इजलास है। वफाकी हुकूमत ने चारों वज़राए आला को तलब किया गया था। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे स्टेप्स चल रहे हैं उनको देखना था। पूरे चारों सूबों में रियासत के अंदर जो अमन व अमान है, सूरत हाल को देखना था। सुहेल अफरीदी साहब ने इसमें जाने से इनकार कर दिया और सुहेल अफरीदी ने कहा है कि इमरान खान साहब की से मिले बगैर, उनकी पार्टी डायरेक्शंस लिए बगैर वो नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने एक मुशीर मुज़म्मिल असलम साहब जो कि फ़ाइनेंस के मुशीर हैं, उनको ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं कि वो जाकर शिरकत में करें, लेकिन वो ख़ुद नहीं जाएंगे। तो 3 वज़राए आला से इस टाइम ये इजलास गोइंग ऑन है। तो यानी सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बावर कराई है इस हुकूमत को, वो ये है कि विदाउट इमरान खान, विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज डायरेक्शन हम कोई स्टेप आगे नहीं लेंगे। और वो स्टेप लेना बनता भी इस वजह से नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ है। एक पार्टी जिसमें वोट बैंक इमरान खान साहब का है, एक पार्टी जिसमें चलनी इमरान खान साहब की चाहिए। इससे काबिल हमने देखा अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब की जो हदायत हैं इनको किस तरह से पैरों के नीचे रोन देते थे और उसके बाद फिर वो पार्टी में इख्तिलाफात की कोशिश हो रही थी। बहरहाल वो एक माजी का किस्सा था, लेकिन अब सुहेल अफरीदी साहब जब आ गए तो इनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन के बगैर कोई कदम आगे नहीं उठाया जाएगा। ये कितनी वाइस स्टेप है, कितना नहीं, इस पर ये डिबेटेबल है। उसकी वजह यह है कि एक सूबे में जब दहशतगर्दी चल रही हो, एक सूबे में जब आपको पता है कि ऐसे मामलात चल रहे हों कि जिसमें बैरूनी अनासर भी कार फरमाए अफ़गानिस्तान से हमारा मामला हो, तो क्या स्ट्रेट अवे सुहेल अफरीदी साहब को रिजेक्ट करना चाहिए था या फिर उनको उसमें जाना चाहिए था? बहुत सारे लोगों की राय ये है कि उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उन्होंने जो पहला कार्ड खेला है, पहली मज़ाहमत का स्टेप लिया है, वो बड़ा ज़बरदस्त
جرنلسٹ ہے اس سے ایک میسج گیا. اس سے میسج کیا گیا کہ جب تک آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کرائیں گے, جب تک عمران خان صاحب کے موقف کو ہم نہیں سنیں گے, تو ہم آپ سے کس طرح سے اس بات پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی پالیسی کیا ہوگی. یعنی رائٹ ناؤ ابھی بھی اگر ساری چیز کسی کی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے, اور پارٹی انہی کے گرد گھوم رہی ہے, انہی کے ووٹس کی وجہ سے مختلف نمائندگان سلیکٹ ہوئے ہیں, تو وہ پالیسی بھی عمران خان صاحب کی چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی اس میں جو رائے ہے وہ جیل میں جب جائیں گے ظاہری بات ہے تبھی سنی جائے گی, لیکن جیل میں جانے سے پہلے جو ملاقات والا معاملہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ٹائم عدالتوں میں بھی درخواست ڈال دی گئی ہے. ہائی کورٹ سے سہیل افریدی صاحب نے رجوع کیا, اور سہیل افریدی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے, ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے. دوسری جانب انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے, اور چیف جسٹس کو سہیل افریدی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں لکھا ہے میں صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ اور 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں. میری آئینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنی جماعت کے پیٹرن ان چیف عمران خان سے ہدایات لوں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں. میں نے وفاقی وزارت داخلہ اور ہوم منسٹری پنجاب کو پہلے ہی لکھا ہے, متعدد کوششوں کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی, لہٰذا سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت حکام کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے احکامات جاری کیے جانے چاہیے. یہ وہ خط ہے جو سہیل افریدی صاحب نے چیف جسٹس کو لکھا ہے. میری اپنی رائے میں ہائی کورٹ سے سہیل افریدی صاحب کو اگر کوئی آرڈر ملتا بھی ہے تو شاید ان کی ملاقات کرائی جائے, لیکن ماضی یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جتنے بھی آرڈر ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں. سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی ایک اپنی ریاست ہے جس میں وہ اپنے احکامات مانتے ہیں, اور وہ احکامات کہاں سے آتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا ہائی کورٹ سے یہ شبہ ہے کہ اگر آرڈر بھی آ گیا تو تب بھی نہیں ملاقات کرائی جائے گی. ہاں البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کوئی ایکشن لیتی ہے, کوئی پیٹیشن آتی ہے, تو سپریم کورٹ سے جو ڈائریکشن آئی وہ اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو ہوا میں اڑا دے. ایک بات بڑی واضح اور بھی ہو گئی کہ اگر خیبر پختونخوا کو آگے بڑھایا جائے گا تو عمران خان صاحب کی پالیسیز اور ان کی مرضی شامل ہوگی. یہی عمران خان صاحب چاہتے تھے, یہی ان کا نقطہ نظر تھا سہیل افریدی صاحب کو لانے کے لیے, کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہو, ان کو دیکھ کے. آن دا ادر ہینڈ عمران خان صاحب کی جو اندر انٹرنل میٹنگ ہے انہوں نے اس میٹنگ میں کہا, ایک تو بیرسٹر سیف کے حوالے سے کہا, بیرسٹر سیف کو وہ اپنی کابینہ میں شامل نہیں کرنا چاہتے, مطلب یعنی جو سہیل خٹک صاحب کی کابینہ, جو پی ٹی آئی کی کابینہ ہوگی خیبر پختونخوا کے اندر, ان کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے. یہ عمران خان صاحب نے کہا کل کہ ضروری نہیں ہے ان کو شامل کیا جائے. دوسرا جو مزمل اسلم ہے ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو فائنانس منسٹری دی تھی, تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ تیمور جھگڑا صاحب کو دے دیں. تو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ نے ہی مزمل اسلم کا کہا تھا, تو انہوں نے کہا ضروری نہیں کہ مزمل اسلم فائنانس پہ رہے, تو انہوں نے تیمور جھگڑا صاحب کی جو ہے وہ بات کی ہے کہ ان کو دے دینی چاہیے. اچھا, اس تمام معاملے میں عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو 3 نام جو ہیں بتائے گئے. علی امین گنڈا پورن صاحب نے 3 نام دیے ہیں جن کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کابینہ میں ہونا چاہیے. ایک پیر مسرور ہیں, میجر ساجد ہیں, ایک اور شخص ہیں جن کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو کابینہ میں شامل ہونا چاہیے, لیکن کیا سہیل افریدی ان کو کابینہ میں شامل کریں گے یا نہیں. تیسرا بڑا مزاحمتی اسٹیپ جو سہیل افریدی صاحب نے اٹھایا, انہیں کہا کابینہ کی تب تک تشکیل نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی, میں گو ہیڈ نہیں لے لیتا تو کابینہ کی بھی تشکیل نہیں ہوگی. یعنی 3 فرنٹس پہ اس ٹائم سہیل افریدی لڑ رہے ہیں. پہلا فرنٹ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اجلاس میں شرکت نہیں کی. دوسرا فرنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی کابینہ ہے اس کی منظوری عمران خان صاحب سے لیے بغیر نہیں دیں گے. تیسرا فرنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سے یعنی آج سے اپنے ورکرز کو موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے. آج تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں, جمعے کا روز ہے آج, اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ بڑے احتجاج ہوں گے. کس لیے کر رہی ہے؟ ٹی ایل پی کے لیے کر رہی ہے. اب ٹی ایل پی کے لیے کیا تحریک انصاف کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں, اگین ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. پورے اس پہ ویلاگ کروں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے لیے یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا. تحریک انصاف کی یہ رانگ اسٹریٹجی ہے احتجاج کرنے کے حوالے سے. ٹی ایل پی کو ناظرین بین کیا جا رہا ہے. ٹی ایل پی کو بین کرنے کے حوالے سے جو ہے حکومت پنجاب نے منظوری دے دی ہے, لیکن اس پہ یہ جاننا ضروری ہمیں کہ ان کو بنایا کیوں گیا تھا, لایا کیوں گیا تھا ان کو. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہزار کے نوٹ کیوں بانٹے گئے تھے اس ٹائم پہ جب یہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے تھے. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ایسی چیزیں جن کو جو روکنا ہے وہ بعد میں مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر ان کو ڈسبینڈ بھی آپ خود ہی کرتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ آپ
ٹی ایل پی کو لائے, آپ نے ٹی ایل پی کو پروموٹ کیا, آپ نے ٹی ایل پی سے احتجاج کرائے, آپ نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان کو یوز کر کے پھینک دیا. اب آپ ڈس بینڈ کرنے کی ان کو بات کر رہے ہیں. تو معاملات اس طرح آگے نہیں چل سکتے. ریاست نے اگر سمجھنا ہے کہ ایسے عناصر نہیں ہونے چاہیے جن کی وجہ سے شدت پسندی آئے یا جن کی وجہ سے عوام تنگ ہو, تو ریاست کو پھر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور دوبارہ پھر کوئی ایسی تنظیم نہ بنائی جائے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے مختلف حکومتوں کو پریشرائز کیا جائے. تو میرا خیال سے یہ جو ڈس بینڈ کرنے کا وقت ہے, اس میں یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس کو بنایا کس نے تھا, اور اگر کسی نے بنایا تھا تو اس کو کیا کیفر کردار تک ہم نے پہنچایا ہے. کیا ہم نے ٹی ایل پی کے خلاف تو ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو مار پیٹا ہے ہم نے, لیکن وہ جو ان کے اصل فاؤنڈر تھے, جنہوں نے ان کو بنایا, جنہوں نے ان کی پرورش کی, جو ان کو سمجھ لے کر چلتے رہے, جن کے کہنے پر یہ لوگ آتے رہے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا. تو اصل بات تو یہ ہے جس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, کہ یہ کس کی کاوش تھی بنانے کی, اور اس کو اب ڈس بینڈ کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سے ایسے کردار ہیں جن کو ہمیں پکڑنا چاہیے, جن کے خلاف ہمیں بات اٹھانی چاہیے اور بات کو آگے لے کر جانا چاہیے. آئندہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی رہیں گے یا نہیں. سہیل افریدی کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ درمیان کی پوزیشن اختیار کریں. جو پارٹی کے اندر سینئر قیادت ہے وہ اس ٹائم جو ہے تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں نا انکمفرٹیبل ہوگی, اور اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جذباتی بندے ہیں, ینگ ہیں, اور سہیل افریدی صاحب ایسا کوئی سٹیپ لے لیں گے جس کا خمیازہ پارٹی کو بھگتنا پڑے گا, یا پارٹی کی جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے جذبات سے نہیں, بڑے تحمل سے فیصلے کرتی ہے. تو لہٰذا ایک سہیل افریدی صاحب کی سوچ پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ جو ابھی سوچ ہے یہ پارٹی میں پریویل کر رہی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ عمران خان صاحب کی انسٹرکشن یہ ہے کہ سہیل افریدی خود اپنی کابینہ بنائے گا, خود وہ یہ فیصلے کرے گا, اس کو ایک پالیسی لائن دے دی جائے گی, اس کے مطابق اپنی ٹیم وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اوپنر بیٹسمین ہے تو وہ اپنے کھلاڑیوں کا چناؤ بھی خود کرے گا, اس کو لے کر آگے بھی چلے گا. میرے سامنے جواب دہ صرف سہیل افریدی ہے اور کسی کو میں نہیں جانتا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی ڈائریکشن بھی بڑی واضح ہے. یہ ناظرین اب تک کی نیوز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تجزیہ بھی اس میں تھوڑا شامل تھا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے